العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مقام ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مقام ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز معاشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز معاشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ بلا کیا ستائے گی معاشر کی گرمی، بلا کیا ستائے گی معاشر کی گرمی، میرے ہاتھ کوثر کا جام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں، یہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین وقار، 12 ربیع الاول کی بابرکت گھڑیوں کے اندر جمعہ کے اجتماع کے اندر ہم حاضر ہیں، اور ہمارے لیے آج خوشی کا اس لیے بھی موقع ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر 2 عیدوں کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جمعہ بھی عید کا دن ہے، سید الایام اسے کہا جائے اور رحمتوں والا دن اسے کہا گیا، لیکن جس نبی کے صدقے میں جمعہ کی رب نے برکت عطا فرمائی ہے، اس کی آمد والا دن بھی عید کا دن ہے۔ چونکہ جلوس کا خوبصورت شاندار اہتمام تھا اور کثیر مسلمان اس کے اندر شریک تھے، اور ابھی ان کی آمد ہو رہی ہے، صرف میں آپ سے 10 سے 15 منٹ کی اجازت لوں گا، جو ہمارا مقررہ وقت ہے اس سے 10 سے 15 منٹ اوپر، اس لیے کہ کچھ احباب وضو کر رہے ہیں، تھوڑی سی جگہ کی بھی قلت ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ جتنے بھی شریکان جلوس ہیں وہ ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ آپ لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے اجازت دے دیں تاکہ بعد میں نہ کہیں کہ آج لیٹ کر دیا، چونکہ ہمارا جو عنوان ہے آپ کو پتا ہے، جو ایک ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس سے 1 منٹ اوپر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ پڑھنے والے سارے آپ ہی ہیں، اور جمعہ کے اس اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے لیے خوبصورت اور شاندار لنگر میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے لنگر میلاد بھی تناول کریں گے۔ میں صرف 2 سے 4 جملے اس بات پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں نہ اس سونے کا میلاد منائیں جس نے ہر لمحے ہمیں یاد رکھا ہے۔ کوئی ایسا مقام نہیں آیا، کوئی ایسا مقام نہیں آیا، اونچائی کی بات ہو، بلندی کی بات ہو، اور نبی نے ہم غلاموں کو بلایا ہو۔ احمد رضا اسی جملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ وہ تو ہر موقع پر ہمیں یاد کرتے رہے اور ہمارا نام لیتے رہے، بلکہ اقصیٰ کا وہ اجتماع، میں اس کا اشارہ دینا چاہتا ہوں جہاں سارے نبی تھے، سارے رسول تھے،
اور رب نے انہیں تقریر کا موقع دیا تھا. ہر رسول نے شاندار تقریر کی تھی, شاندار خطبہ دیا تھا, لیکن پوری تقریروں کے اندر کوئی نبی اپنے کسی امتی کا نام نہیں لے رہا تھا. ان پر جو انعام ہوئے انہیں یاد کیا جا رہا تھا. یہ میلاد والے آقا ہیں, تقریر شروع کرتے ہی سب سے پہلے امت کو نوازا ہے. میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے اور جس نے مجھے شان والی امت عطا فرمائی ہے. اور دنیا چھوڑ کے ہم اللہ کے دربار کے اندر پہنچنے والے ہیں. کچہری لگنے والی ہے, اپنے اور پرائے ان کا فرق ہونے والا ہے, کھوٹے اور کھرے کے اندر تمیز ہونے والی ہے. چاہنے والے, دشمنی کرنے والے سب نگاہوں کے سامنے آنے والے ہیں. حشر کی اس کچہری کے اندر بھی آمینہ کا لال اپنے غلاموں کو ڈھونڈتا ہوا نظر آئے گا. ہر نبی, یہ حدیث کے خوبصورت جملے میرے حبیب نے خود بیان فرمائے, ہر نبی کے لیے بزم حشر میں ایک نور والی کرسی لگائی جائے گی. ہر نبی اپنی اس کرسی پر بیٹھا ہوگا شان کے ساتھ. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے, ہر نبی اس کرسی پہ بیٹھے گا. میرے حبیب فرماتے ہیں میرے لیے بھی کرسی لگے گی, لیکن غلاموں ایک لمحہ میں عشر کے دن اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا. یا رسول اللہ, آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, آپ جنتی دولہ ہیں, آپ حوض کوثر کے مالک ہیں, شفاعت کا سہرا آپ کے سر پر ہے. رب تب تک حساب شروع نہیں کرے گا جب تک آپ رب کے دربار میں سجدہ نہیں کریں گے, اور جب آپ سجدہ کریں گے رب پیار سے کہے گا ارفع راسک, سونیا سر تو اٹھا, سل تو ہوتا, مانگ تو صحیح, اشفع تو شفا. جس پر ہاتھ رکھے گا تیری شفاعت کی مور لگا کے ہم اسے جنت عطا فرمائیں گے. محبوب آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ سب بیٹھیں گے, آپ نہیں بیٹھیں گے. سونے نے جو جملہ بولا وہ جملہ بتاتا ہے ہر امتی جشن منائے, ہر امتی شکر ادا کرے, ہر امتی سونے کے نام کے نعرے لگائے. میرے حبیب کیا فرماتے ہیں, میرے غلاموں آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں وہ نور کی کرسیوں پہ بیٹھیں گے, میں نہیں بیٹھوں گا. وجہ کیا ہے؟ تمہارا غم مجھے کرسی پہ بیٹھنے نہیں دے گا. مجھے بتاؤ, وہ حشر کی کچہری ہے جہاں ماں بندے کو بلا دے گی, جہاں باپ دیکھ کے رستہ بدل جائے گا, جہاں جگری یار بھی رستے بدلتے نظر آئیں گے, اور اس حشر کی کچہری میں سونا گناہگار ڈھونڈتا ہوا نظر آئے گا. بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں, رقص کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں, پیچھے پیچھے ہیں سرے حشر گناہگار تمام, آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں. فرشتوں ٹھہرو, میرے اعمال نہ کھولو, وہ دیکھو میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں. اس نبی نے ہر جگہ پر ہمیں نوازا ہے, ہر موقع پر ہمیں یاد کیا ہے. جناب اس سے بڑھ کر کوئی لمحہ ہے جب بندہ دنیا چھوڑ جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے, یہ منظر ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن فضل بن عباس کا جملہ ہمیشہ رحمت بن کر وہ کانوں کے اندر گونجتا رہتا ہے. کہتے ہیں میں وہ خوش قسمت ہوں جس نے نبی محترم کو قبر کے اندر اتارا, اور جب سونے کے جسم پاک کو میں نے قبر کے اندر اتارا, رکھ کر واپس پلٹنے لگا. فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, سونے کے ہونٹ حرکت کر رہے, شفتین یتحرک, ہونٹوں میں حرکت جاری ہے. اور یہاں سے ان لوگوں کے لیے بھی ایک جملہ ہے جو کہتے ہیں 12 ربیع الاول یہ تو وفات کا دن ہے, جشن نہ مناؤ. وفات کا دن اس کا منایا جاتا ہے جو مر کے مٹی ہو جاتا ہے, اور جسے مرنے کے بعد اللہ نئی زندگی عطا فرماتا ہے. نبی سارے قبروں کے اندر زندہ ہے, انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور آج مجھے یہ جملہ بولتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے, میرا ایمان شعلہ جوانہ بن رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کا اجتماع فیصل مسجد میں سجا ہے اور سونا مدینے سے منازع فرما رہا ہے. پوری کائنات کے اندر میرے حبیب کی نگاہ ہے, یہ طاقت رب نے حضور کو عطا فرمائی ہے. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, سونے کے ہونٹوں میں حرکت جاری تھی. میں نے کان ہونٹوں کے قریب کیے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں.
دنیا چھوڑ چکے ہیں، موت کا قانون پورا ہو چکا ہے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے کان سرکار کے ہونٹوں کے قریب کیے تو سونا کہہ رہا تھا یا رب ہب لی امتی، مولا امت مجھے عطا فرمانا، امت مجھے ہبا کرنا۔ مجھے بتاؤ جو جاتے ہوئے امت کا اتنا غم کر رہا ہے، اور کیا وہ جملہ کبھی آپ بلا سکیں گے کہ بڑے مجمع میں سرکار اعلان کرتے ہیں میرے غلاموں ابراہیم عشر کے دن رب کے دربار میں آئیں گے، امت بھی سامنے ہوگی، ابراہیم کیا کہیں گے؟ ربا گناہگار سارے تیرے حوالے ہیں، چاہے تو پکڑ لے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو چھوڑ دے، نیکوکار مجھے دے دے، میں انہیں ساتھ لے کے آگے بڑھوں گا۔ موسیٰ بھی یہی کہیں گے مولا نیکوکار میرے ہیں، گناہگار تیرے حوالے، چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو چھوڑ دے۔ اور میرے حبیب کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے، فرمایا غلاموں میں تو رب کو یہ نہیں کہوں گا، یا رسول اللہ سارے یہی بول رہے ہیں، گناہگار رب کے حوالے کیے جا رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے؟ فرمایا نہیں سونیا آپ نے کیا کہنا ہے؟ میرے حبیب فرماتے ہیں میں رب کے دربار میں کہوں گا مولا گناہگار سارے میرے ہیں، نیکوکار سارے تیرے ہیں، گناہگار سارے میرے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں رب آپ کو مدینے لے جائے، جیسے آپ درود پڑھ رہے ہیں نا اس اجتماع کے اندر 12 ربیع الاول کے دن، اللہ کرے ایک دن سونا آپ کو اپنے قدموں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں انسان کی زندگی کا بڑا وہ قیمتی سفر ہوتا ہے جب وہ اپنے یار سے ملنے جاتا ہے۔ اور میں امام مالک کا فتویٰ بتا دوں، آپ فرماتے ہیں جو مدینے سے ہو کے آئے خالی یہ نہ کہا کرو کہ مدینے سے ہو کے آیا ہے، بلکہ کہا کرو مصطفیٰ سے مل کر آیا ہے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی بہاریں وہاں قائم ہیں۔ میں جو جملہ بولنا چاہتا ہوں مقدر یاوری کرے ہم پہنچ جائیں سرکار کی مسجد کے اندر، اور جب ہم سلامی پیش کرنے کے لیے غلام بن کر ان سنہری جھالیوں کی طرف بڑھنے لگیں گے، میں کہوں گا لیفٹ سائیڈ پر دیکھنا ایک دروازہ ہے چھوٹا سا ریاض الجنہ کا، اس دروازے پر ایک حدیث لکھی ہے، آپ لفظ وہاں پڑھ لینا، ترجمہ آج میں کر دیتا ہوں، جب کبھی اللہ لے جائے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کے اشک جاری ہو جائیں گے۔ پتہ ہے حدیث کیا لکھی ہے؟ برسوں سے لکھی ہے، کئی بار رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی، ہر بار اس جملے کو پڑھتا ہوں دل اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ حضرت انس کی روایت، میرے حبیب نے فرمایا میں محمد اپنے امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ مجھے بتاؤ یہاں گلی محلے میں گناہگار کو کوئی منہ نہیں لگاتا، کہتے ہیں یار چھوڑو، لوگ رستہ بدل دیتے ہیں، کیوں نہ گیت گائیں اس سونے کے جس نے ہمیشہ گناہگاروں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھا ہے، اور عشر کے دن بھی رب کے دربار سے بخشش کروائیں گے۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر یہی التجا کرتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سونے کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سونے کی یہ دیکھیے اس بزم کے اندر باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بزم کے اندر بھائی بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں اے باپ تو رب کا شکر ادا کر کہ سونا نبی رب نے تجھے عطا فرمایا تھا۔ آمد سے پہلے باپوں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا اور بیٹے گلے میں چادریں ڈال کے باپوں کو گھسیٹا کرتے تھے۔ یہ میلاد والے آقا کی رحمت ہے کہ میلاد والے آقا نے باپ کے ہاتھ چومنے کا حکم عطا فرمایا اور بتایا کہ تمہارا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، یہ میلاد والے آقا کی رحمت ہے جس نے امتی کو بتایا رب نے جنت تیری ماں کے قدموں کے تلے آباد کی ہوئی ہے۔ اور کیا تمہیں پتا نہیں میری ہر ماں، میری ہر بہن، میری ہر بیٹی سونے کا جشن منائے، درود و سلام پڑھے، خوشی کا اظہار کرے اور اس دن کو بطور شکرانہ ادا کرے۔ وجہ کیا ہے؟ تجھے تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تجھے تو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، تیری کوئی ویلیو نہیں تھی، تجھے وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ آمینہ کے لال کا میلاد ہوا ہے تو بڑے مجموع میں سونے نے اعلان کیا ہے، اور سنو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا زمانہ چلا گیا۔ اب اگر کوئی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اور اسے اصلی گھر بھجوا دے، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہیں میرے ساتھ جڑ کے رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور میں
دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ سفید ریش، غالباً میرے اندازے میں 70 سے 80 سال ان کی عمر تھی، لیکن سونے کا جشن مناتے ہوئے پیدل بھاگ رہے تھے، پیدل بھاگ رہے تھے۔ یہ عشق ہے نا، یہ محبت ہے، اور محبت کسی فتوے کی محتاج۔ مجھے بتاؤ، یار کا نام لینا ہو اور بندہ مفتی کے پاس جائے کہ مفتی صاحب پہلے فتویٰ لگاؤ، مور لگاؤ، پھر میں یار کا نام لوں گا، اور ہمارا یار ایسا ہے جسے رب نے اپنا یار بنایا ہوا ہے، وہاں کسی فتوے کی ضرورت۔ میں نے جملہ یہ اس لیے بولنا چاہا، جتنے قدم اٹھے ہیں ہر قدم سے رب واقف ہے، اور جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہر ہاتھ سے میرا رب واقف ہے، اور جتنی زبانیں کھلی ہیں ہر زبان سے میرا رب واقف ہے۔ ہر ایک کو اللہ اپنی جناب سے جزا عطا فرمائے۔ اور موڑا سلیال کی یہ جو جوانوں کی میلاد کمیٹی ہے، انہوں نے خوبصورت اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی کیا ہے۔ اللہ ان جوانوں کی جوانیوں میں برکت پیدا فرمائے، اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہمارے دوست جو بظاہر تو یہاں موجود نہیں، ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی عقیدتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور لائیو وہ ہمارے پورے سفر کو دیکھتے رہے۔ اللہ ان جوانوں کی جوانیوں میں بھی برکت پیدا فرمائے، اور اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ میں بھی التجا کرتا ہوں، آپ سارے بھی مل کر ایک التجا کر رہے ہیں کہ مولا اس دن تو نے ہمیں اپنا سونا محبوب عطا فرمایا تھا، ہماری اول سے آخر صرف ایک ہی التجا ہے، سونے کا واسطہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو راضی ہوگا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہماری ایک ہی طلب ہے، ہم دعا کے اندر بھی مانگیں گے، التجا کریں گے کہ آج رحمت والا دن ہے، سونے کے صدقے مولا ہمیں یہ رحمت عطا کر، ہم دنیا چھوڑیں تو ہم سے ناراض نہ ہونا، سونے کے آنسوؤں کا واسطہ اپنی رضا کی ہمیں سند عطا فرمانا۔ اللہ کریم اس بزم کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔